بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے تمام خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے توبہ اور سکسیس۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم درود السلام پڑھیں گے اس ہستی پر جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود السلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ بارک وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری کامیابی کے لیے، ہمارے سکسیس کے لیے توبہ بہت ضروری ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، مین از فیلیبل، انسان خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کی بہت اہمیت ہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریٰ شافعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود دن میں روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، 70 استغفار پڑھتا ہوں، اور اپنی امت سے حکم کیا کہ تم بھی روزانہ استغفار کیا کرو۔ امام ابو حنیفہ کا ایک بہت پیارا واقعہ ہے توبہ کے اوپر۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ سفر میں تھے اور ایک مسجد کے باہر جا کے رک گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں رات گزاروں گا، آرام کروں گا۔ تو مسجد والوں نے منع کیا، بھائی ہمارے علاقے میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے، رات کو مسجد بند کی جاتی ہے۔ تو بحث چل رہی تھی، تو وہاں سے ایک شخص گزرا، اس نے کہا کہ اس شخص کو کیوں بحث کر رہے ہو، اسے اگر مسجد میں جگہ نہیں دینی تو مجھے دو، میں اسے اپنے گھر لے جاتا ہوں، آج یہ میرا مہمان ہے۔ وہ شخص امام ابو حنیفہ کو اپنے گھر لے گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا جس شخص کو لے کے گیا ہے اپنے گھر وہ امام ابو حنیفہ ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ شخص جو ہے انہیں گھر لے گیا، چارپائی پہ بٹھایا اور ٹھنڈا گرم انہیں پوچھا، تواضع کی۔ اس کے بعد اس نے اپنا کام شروع کیا، کیونکہ وہ پیشے سے ایک نان بائی تھا، اس کا کام تھا روٹیاں بنانا، روٹیاں بیچنا۔ تو اس نے آٹا گوندنا شروع کیا۔ جیسے اس نے آٹا گوندنا شروع کیا، بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد ہر دفعہ وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا اس نے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ بات نوٹ کی کہ یہ شخص استغفار پڑھ رہا ہے اور کثرت سے پڑھ رہا ہے، تو انہیں تو اس بات کی اہمیت کا معلوم تھا کہ استغفار کی اہمیت کتنی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے ان سے دو سوال پوچھے، دو کوشچن پوچھے۔ پہلا یہ کہ تم اتنی استغفار پڑھتے ہو، کوئی فائدہ ہوا تمہیں؟ تو اس بندے نے رپلائی دیا کہ ہاں، پہلے میں غریب تھا، اب اتنا مال ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ پھر دوسرا سوال کیا امام ابو حنیفہ نے کہ تمہاری کوئی خواہش جو بھی پوری نہ ہوئی ہو، ادھوری رہ گئی ہو؟ تو اس شخص نے رپلائی کیا، نہیں، میری تمام خواہشیں پوری ہو چکی ہیں، لیکن ایک خواہش جو ابھی چند دن سے میرے دل میں اٹھی ہے کہ وقت کے بڑے امام ہیں، بڑے عالم ہیں امام ابو حنیفہ، ان سے ملاقات کرنے کا میرا جی چاہتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے اسے رپلائی کیا کہ بھائی میں ہی امام ابو حنیفہ ہوں، اور آج جیسے میرے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا کہ تجھ سے ملاقات ہوگی، تو آج تم سے ملاقات ہو گئی ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ روزانہ استغفار روٹین میں، ڈیلی روٹین میں استغفار پڑھنے والوں کو نوازتا بھی ہے اور ان کی خواہشات بھی پوری فرماتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ ایک محفل میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے اپنی شکایت بیان کی، اپنی تکلیف پریشانی بیان کی کہ حضرت دعا کر دیجیے کہ میرے یہاں بیٹا ہو جائے۔ تو آپ نے اسے رپلائی دیا کہ کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ اسی طرح ایک کے بعد لوگ آتے رہے اور اپنا مسئلہ بیان کیا، اور ہر کسی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی رپلائی کیا، کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ ایک شخص نے آگے بولا کہ میں غریب ہوں، دعا کریں غنی ہو جاؤں، یہی جواب دیا، کثرت سے استغفار پڑھا کریں۔ ایک شخص نے بولا ہمارے علاقے میں پانی کی کمی ہے، پانی کی قلت ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رپلائی دیا کہ آپ کثرت سے استغفار پڑھیں۔ جب یہ محفل برخاست ہوئی تو وہاں محفل میں بیٹھے ہوئے میں سے بہت سے لوگوں میں سے ایک شخص اٹھا اور کہا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، کوئی بھی شخص آ کے کوئی بھی مسئلہ بیان کرتا ہے اور آپ صرف ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ استغفار پڑھیں۔ تو اس وقت انہوں نے سورۃ توبہ کی ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم کثرت سے استغفار پڑھو گے تو تمہارا رب تمہیں بیٹے دے گا، تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا، تمہارے لیے چشمے جاری کر دے گا۔ تو بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اس میں دنیاوی نعمتیں گن کے بتا دیں کہ اگر تم روزانہ استغفار پڑھو گے، کثرت سے استغفار پڑھو گے تو میں تمہیں نواز دوں گا، تمہیں بیٹے دوں گا، تمہارے لیے پانی کے چشمے جاری کر دوں گا، تمہیں باغات کا مالک بنا دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں توبہ کو شامل کریں، کم سے کم 300 بار استغفار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 1000 بار استغفار دن میں لازمی پڑھیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ اس طرح پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ صرف استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور استغفار بہت ساری، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا۔ اور ایک جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بہت سے گناہ گار بندے ہیں، لیکن مجھے وہ بندے پسند ہیں جو روزانہ استغفار پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہم استغفار کو لازم کر لیں، صبح شام ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا استغفار پڑھیں۔ اگر آپ دن میں 10 سے 15 منٹ بھی استغفار پڑھتے ہیں، اچھے خاصی کوانٹٹی ہو جائے گی۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم روزانہ استغفار پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دیکھیں، استغفار صرف استغفار نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو رب مانتے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود کو خطا کار مانتے ہیں، اس کو رب مانتے ہیں، خود کو خطا کار مانتے ہیں، اور پھر یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمیں بخشنے والا ہے اور بخشش ہو جائے گی۔ آپ کی توبہ اس وقت تک قبول ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ آپ توبہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ جب ایک شخص توبہ کرتا ہے تو آسمان پہ چراغاں کی زیادہ روشنی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے خوشیاں مناؤ، میرے ایک شخص نوجوان نے، ایک شخص نے توبہ کر لی ہے۔ میں پہلے ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جو 40 سال سے گناہ کبیرہ کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کو للکارتا تھا کہاں ہے تیرا عذاب۔ جب اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی توبہ قبول کی۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خود بھی استغفار کو اپنی روٹین بنائیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، اور اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کریں کہ وہ استغفار کو اپنی روٹین بنائیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔